السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ایل پی جی صارفین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے جامع منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کو کرتارپور کی یاترا کے دوران اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں ہر قسم کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی درخواست پر آج بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو دوسری بار قونصل رسائی فراہم کی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اپنی ہندوتوا سوچ کی وجہ سے عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے اور اسے ناکامیوں کا سامنا ہے۔ اٹلی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ 400 ارب روپے لاگت کے تعمیراتی منصوبے جلد شروع کیے جائیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے شیڈول بینکوں کو رواں ماہ کی 28 تاریخ تک عازمین حج کے واجبات واپسی کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک 1,78,733 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی یوتھ کونسل کا مستقل رکن بن گیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ صفا محفوظ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایل پی جی کے صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جس میں گیس کی قیمتوں اور کے الیکٹرک کے بجلی کے نرخ نامے کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے مستقل بنیاد پر گیس کی قیمت مقرر کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اجلاس میں مرحلہ وار کے الیکٹرک کے نرخ نامے میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اسے ملک کے دیگر علاقوں میں قیمتیں کے برابر لایا جا سکے اور صارفین پر کوئی اضافی بوجھ نہ پڑے۔ اجلاس میں کے الیکٹرک سے متعلق تمام حقائق کو عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور اور پاک ایڈ تنظیم کے نمائندے نجم الہدیٰ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو دیا میر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر کے لیے 3,60,00,000 روپے کا چیک پیش کیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان کرتارپور میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کو مکمل سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ امور داخلہ کے پارلیمانی سیکرٹری شوکت علی نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ کرونا وائرس کے باعث بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے، تاہم پاکستان کی طرف سے سکھوں کے لیے ان کے مقدس مقام پر آنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ سکھ یاتریوں کو ویزے کے بغیر کرتارپور کے دورے کی اجازت ہے، تاہم پاکستان اور بھارت کے درمیان طے شدہ معاہدے کے مطابق وہ امیگریشن کلیئرنس کے لیے مستند بھارتی پاسپورٹ ساتھ لانے کے پابند ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے قانون سازی پر غور جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے ایف آئی اے میں بھی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ توانائی کے وزیر عمر ایوب نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت بجلی کی تقسیم اور ترسیل کے نظام کو بہتر بنانے میں سرمایہ لگا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو یہ نظام 18,000 میگا واٹ بجلی کی ترسیل کے قابل نہیں تھا، لیکن اب موسم گرما کے دوران یہ 23,000 میگا واٹ بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ممکن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پانی، کوئلے اور قابل تجدید توانائی سمیت مقامی وسائل بروئے کار لاتے ہوئے 2040 تک بجلی کی پیداوار 1,00,000 میگا واٹ تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 10:30 بجے ہوگا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی زندگیوں، وقار اور آزادی کے تحفظ کے لیے وہاں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کے بارے میں بین الاقوامی نگرانی میں اضافے اور اقوام متحدہ کی مسلسل رپورٹنگ پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام
گزشتہ 7 اشروں سے زائد عرصے سے بھارت کے غیر قانونی تسلط میں ہیں۔ جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تھا اس سال کے اوائل میں، اور ہم نے پورا جموں اینڈ کشمیر کی جو صورتحال تھی اور پینڈیمک کے حوالے سے کہ انہیں طبی سہولتیں نہیں مل رہی تھیں، ڈاکٹرز نہیں مل رہے تھے، ایک لاک ڈاؤن کا سما تھا، دنیا کے سامنے بھی پاکستان نے بار بار شیئر کیا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کی جو کیفیت ہے یہ پینڈیمک کے دنوں میں بھی، جب پوری دنیا ایک ایکسٹراڈنری بیماری سے اور وبا سے نبرد آزما ہے، تو ہندوستانی قابض فوجوں نے ان حالات میں بھی انسانی حقوق کی پامالی کی ہے اور کشمیری لوگوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے میڈیکل فیسلٹیز کا اور میڈیکل ایکسس کا، وہ اس کی پامالی کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں نے گزشتہ مہینوں میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کے عالمی قوانین پر عمل نہ کرنے کو اجاگر کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے 12 خصوصی نمائندوں نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں اندھادھند گرفتاریوں، حراست، اذیت، جسمانی سزا، ماورائے عدالت قتل اور فزیکل اور ڈیجیٹل لاک ڈاؤن کے کرنے کی کارروائیوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو بھارت کی درخواست پر آج دوسری مرتبہ قونصل رسائی فراہم کی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ قونصل رسائی کی سہولت کے بارے میں ویانن کنونشن 1963 کے مطابق پاکستان کی طرف سے اسے پہلی مرتبہ گزشتہ برس 2 ستمبر کو قونصلر رسائی فراہم کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کلبھوشن یادیو کی ماں اور اس کی بیوی کو بھی 25 دسمبر 2017 کو اس سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے 2 قونصلر افسران کو بلا روک ٹوک جاسوس کلبھوشن یادیو تک رسائی دی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے خفیہ اداروں کی کارروائی میں گرفتار کیا گیا، جس کے بعد سے وہ پاکستان میں زیر حراست ہے۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش کے دوران جاسوس یادیو نے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے، جس کی وجہ سے متعدد قیمتی انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی سطح پر تنہا ہو رہا ہے اور اسے عالمی سطح پر ناکامیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اگر بھارت نے انتہا پسندی پر مبنی ہندوتوا سوچ نہ بدلی تو اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے بنگلہ دیش، سری لنکا اور چین سمیت اپنے کسی بھی ہمسایہ ملک کو نہیں بخشا۔ انہوں نے کہا کہ چین نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارتی انتہا پسند حکومت دوسروں پر اپنی رائے مسلط کرنے پر تلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے مقدمے میں اس کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کے اعتراف کے باوجود عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ منفی راستہ اختیار کیا ہے اور اس نے کبھی بھی تعاون نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سوچ مثبت ہے اور ہم نے ہمیشہ دنیا کے سامنے سچی بات کی ہے۔ پاکستان میں اٹلی کے سفیر نے آج راولپنڈی میں بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحری فوج کے سربراہ نے سفیر کو کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں ہر ممکن مدد کی پیشکش بھی کی۔ معزز مہمان نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا اور اس کی تعریف کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ رواں سال کی آخری سہ ماہی میں تعمیرات سے متعلق 400 ارب روپے کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 145 ارب روپے کی لاگت سے گھروں اور اپارٹمنٹس کی تعمیر پر مبنی منصوبہ 20 اکتوبر کو شروع کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان معیشت کی بحالی اور معاشرے کے پسماندہ طبقوں کا اپنے گھروں کا خواب پورا کرنے کے لیے تعمیرات کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کا جو پالیسی کا جو بھی وہ انیشیٹوز لیتے ہیں اس کا محور جو ہے وہ مڈل کلاس اینڈ بلو لوگ ہوتے ہیں جو کہ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان کی آپ جتنی بھی پالیسی انیشیٹوز دیکھ لیں تو اس میں ہمیشہ فوکس رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھانا یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر غریب لوگوں کو اگر چھت مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم نے آج ہاؤسنگ تعمیرات و ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ملک کے 49 سرمایہ کاروں اور بلڈرز نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سرمایہ کاری راغب کرنے کی غرض سے
تعمیراتی منصوبوں کے لیے بین الاقوامی روڈ شوز کے انعقاد سمیت اس شعبے کی ترقی کے حوالے سے متعدد تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اس موقع پر کہا کہ حکومت نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ احساس ایمرجنسی کیش کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا بجٹ جو ہے جو پہلے 144 بلین تھا اس کو بڑھا کے 203 ارب کیا جا رہا ہے۔ اس سے 1,69,00,000 خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے، اور کیونکہ ہر خاندان میں 6 سے 7 افراد ہوتے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی تقریباً آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ احساس ایمرجنسی کیش سے اب انشاءاللہ مستفید ہوگی۔ قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں قومی شاہراہوں کی تعمیر کے لیے 289 ارب روپے لاگت کے 4 منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں ایک اجلاس میں دی گئی۔ منظور کیے گئے منصوبوں میں 165 ارب روپے لاگت کا 306 کلومیٹر طویل حیدرآباد سکر موٹر وے، 77 ارب روپے لاگت کا 47 کلومیٹر طویل درہ خیبر، اقتصادی راہداری منصوبہ M8 منصوبے کا 146 کلومیٹر طویل ہوشاب آوران خزدار سیکشن، اور 20 ارب روپے کی لاگت سے سوات موٹر وے کے دوسرے مرحلے کے لیے زمین کا حصول شامل ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبے میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایروناٹکس اور خلائی سائنس کے شعبے میں تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر ریٹائرڈ میجر جنرل ریحان عبدالباقی کی جانب سے دی گئی بریفنگ کے دوران کیا۔ صدر نے ادارے کی انتظامیہ سے کہا کہ وہ اپنی رسائی ملک کے دور دراز علاقوں تک بڑھائے اور بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان پر خصوصی توجہ دے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے معروف قومی اور بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ اشتراک عمل میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے عام آدمی کو فوری اور مفت انصاف کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی محتسب سید طاہر شہباز سے ملاقات میں کہی۔ وفاقی محتسب نے صدر کو اپنے ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی۔ وفاقی محتسب نے صدر کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ صدر نے وفاقی محتسب کی کارکردگی اور خصوصی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ انتظامی ناانصافیوں کے خلاف لوگوں کی مدد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج سے پھر کہا ہے کہ متعلقہ بینکوں سے اپنے حج واجبات جلد وصول کر لیں۔ وزارت کے ترجمان کے مطابق شیڈولڈ بینکوں کے رقوم کی واپسی کا عمل رواں ماہ کی 28 تاریخ تک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینک کسی کٹوتی کے بغیر تمام واجبات کی ادائیگی کے پابند ہیں۔ ترجمان نے عازمین حج سے کہا کہ وہ کسی مشکل کی صورت میں وزارت کے کمپلینٹ نمبر سے رابطہ کریں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مثبت ٹیسٹوں میں تقریباً 60% کمی کے باعث متاثرہ مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بعض افراد کہہ رہے ہیں کہ ملک میں کرونا کے مریضوں میں کمی کرونا کے کم ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وفاقی وزیر نے وضاحت کی کہ اگر کرونا کے مثبت ٹیسٹوں کی شرح 22% سے زیادہ ہوتی جو گزشتہ ماہ کے وسط میں تھی تو گزشتہ روز کیے گئے 24,262 ٹیسٹوں کے نتائج 5,500 ہوتے، جبکہ گزشتہ روز مریضوں کی تعداد 2,145 تھی۔ ادھر آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اسد عمر نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کی طرف سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی عالمی وبا کے حوالے سے غلط معلومات پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے FIA کو ہدایت کی کہ وہ کورونا وائرس کے حوالے سے غلط معلومات دینے والوں کی کڑی نگرانی اور انہیں سخت سزا دیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وبا سے نمٹنے میں ہر فرد اور ہر ادارہ اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے DG پیمرا کو یہ بات یقینی بنانے کی ہدایت کی کہ الیکٹرانک میڈیا پر کوئی جھوٹی خبر نہ چلائی جائے۔ ملک میں کورونا وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک 1,78,737 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک روز میں ملک میں 2145 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 2,57,914 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 1,08,913، پنجاب میں 88,539، خیبر پختونخوا میں 31,217، بلوچستان میں 11,322، اسلام آباد میں 14,402، گلگت بلتستان میں 1,750 اور آزاد کشمیر میں 1,771 مریض ہیں۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹے میں 40 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 5,426 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 24,262 ٹیسٹ کیے گئے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 5,87,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,37,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ کرونا وائرس کی وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں 1,40,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور مریضوں کی تعداد 36 لاکھ سے زائد ہے۔ برازیل میں اب تک 75,500 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 19 لاکھ سے زائد ہے۔ دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ تقریباً 81 لاکھ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی یوتھ کونسل کا مستقل رکن بن گیا ہے۔ یہ بات نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے آج ایک ویڈیو پیغام میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوان اب شنگھائی تعاون تنظیم یوتھ کونسل کے اجلاسوں اور پروگراموں کے تبادلے میں اپنے ملک کی نمائندگی کر سکیں گے۔ عثمان ڈار نے کہا کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم یوتھ کونسل کے ہنرمندی کے فروغ کے پروگراموں پر بھی حصہ لیں گے۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں مرد اور خواتین ووٹرز کے درمیان صنفی تفریق کو کم کرنے کے لیے ایک آزمائشی سروے شروع کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ادارے نے ملک کے 21 تحصیلوں میں مردم شماری کے 229 بلاکس کی نشاندہی کی ہے، جہاں ووٹرز کے اندراج میں واضح منفی تفریق پایا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا علاقوں میں رائے دہندگان کے اندراج میں صنفی میں تفریق کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے آج سے گھر گھر سروے شروع کیا گیا ہے۔ سروے کے دوران جمع کیے جانے والے اعداد و شمار کو نادرا، ادارہ شماریات پاکستان اور انتخابی فہرست سے ملایا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے تحریک حریت جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری امیر حمزہ سمیت مختلف علاقوں سے 12 سے زائد افراد گرفتار کر لیے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق امیر حمزہ کو سری نگر کے علاقے لال بازار میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوج نے پلوامہ، شوپیاں، اسلام آباد، کپواڑہ، بارہمولہ اور بانڈی پورہ کے اضلاع سے تلاشی کی کارروائیوں کے دوران ایک معمر شخص سمیت 12 سے زائد نوجوان گرفتار کر لیے۔ حریت رہنماؤں شبیر احمد ڈار اور محمد اقبال میر نے سری نگر میں اپنے بیانات میں محمد اشرف صحرائی، امیر حمزہ اور دیگر حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی۔ جموں کشمیر نیشنل فرنٹ نے ایک بیان میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ تنظیم کے چیئرمین نعیم احمد خان اور دیگر نظر بند حریت رہنماؤں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ ادھر نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں مسلسل نافذ دوہرے لاک ڈاؤن کے باعث کشمیری نصف بیواؤں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ نصف بیوائیں ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر بھارتی فوج اور پولیس کے زیر حراست لاپتہ ہو چکے ہیں۔ ایسی کئی خواتین نے اس امید پر دوبارہ شادی نہیں کی کہ ان کے شوہر ایک روز واپس گھر لوٹیں گے۔ جموں کشمیر سالویشن موومنٹ اور وائس آف وکٹمز کا ایک وفد سماجی کارکن غلام محمد راتھر کی وفات پر غمزدہ خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے ضلع بارہمولہ کے علاقے واگوا گیا۔ افغانستان کے صوبے بلخ کے ضلع دولت آباد میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 8 طالبان ہلاک ہو گئے۔ ضلعی گورنر کے مطابق جھڑپوں میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ 8 اہلکار ہلاک جبکہ 12 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ ترکی کے مشرقی علاقے میں ایک طیارہ پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس سے 7 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ قومی فاسٹ بالر نسیم شاہ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے دوران لیجنڈ بالر وقاص یونس سے بالنگ کی تربیت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ سیریز کے آغاز سے پہلے ٹیم پریکٹس میچز کھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیریز میں بطور آل راؤنڈر عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد یوسف نے کہا ہے کہ ان کو پاکستان کی وجہ سے شہرت ملی اور اگر ممکن ہوا تو وہ قومی ٹیم کو تربیت فراہم کریں گے۔ آج ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ آسان میچز اور نئی گیند کی وجہ سے ماضی کی نسبت کرکٹ آسان ہو گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ نے کہا ہے کہ انگلینڈ میں 30 سال کے طویل عرصے کے بعد ویسٹ انڈیز کے لیے فتح حاصل کرنا مشکل ہدف ہوگا۔ ساؤتھ ہیمپٹن میں گزشتہ ہفتے ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو پہلے ٹیسٹ میں 4 وکٹوں سے شکست دی، تاہم اولڈ ڈیوڈ میں تاریخی فتح دیگر 2 ٹیسٹ میچوں میں سے ایک میں فتح حاصل کرنے کے بعد پوری سیریز کی فتح میں بدل جائے گی۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے ملک کے تاجروں کی تنظیم کے ایک وفد سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران تاجروں کو درپیش مشکلات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نئے کاروبار میں آسان شرائط پر قرضوں کی اسکیم متعارف کرا رہی ہے جو صرف ستمبر تک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاجر معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔ پاک چین مشترکہ ایوان صنعت و تجارت نے عید الاضحیٰ پر مویشیوں کی آن لائن منڈی قائم کرنے کی تجاویز دی ہے تاکہ کورونا وائرس کی وبا کے تناظر میں بڑے اجتماع سے بچا جا سکے۔ ایوان کے ترجمان کے مطابق قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت سے کورونا وبا کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے، اس لیے موجودہ صورتحال میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے تمام کاروبار سرگرمیاں انجام دی جانی چاہیے۔ تعمیراتی سرگرمیوں کے فروغ دینے کی خاطر اسٹیٹ بینک نے ڈیولپرز اور بلڈرز کو مارگیج قرضے اور فائنانسنگ کی فراہمی کے حوالے سے بینکوں کے لیے لازمی ہدف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت غذائی تحفظ اور تحقیق نے آج جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ گندم کا 60 لاکھ ٹن سے زائد کا وافر ذخیرہ موجود ہے جو اناج اور آٹا کی مقامی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گندم کی مقامی طلب اور رسد کے درمیان فرق ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی مارکیٹ میں غذائی تحفظ اور قیمتوں کے استحکام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے تاکہ گندم سے متعلق مسائل کا خاتمہ ہو سکے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 322 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 37,001 پوائنٹ پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 402 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 328 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج جے ایس بینک کے سب سے زیادہ 31 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 165 روپے 3 پیسے اور قیمت فروخت 168 روپے 87 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 207 روپے 26 پیسے اور 212 روپے 10 پیسے، یورو 188 روپے 24 پیسے اور 192 روپے 62 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 95 پیسے اور قیمت فروخت 45 روپے 8 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 93,707 روپے رہی۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ الحمرا آرٹس کونسل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے نے کہا ہے کہ الحمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں اپنے طلباء کو آن لائن خدمات کی فراہمی کر رہی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ الحمرا نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے فنون لطیفہ سکھا کر معاشرے میں امن اور برداشت کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کلاسوں میں کلاسیکی موسیقی آسان انداز میں سکھائی جا رہی ہے۔ سمن رائے نے بتایا کہ الحمرا اکیڈمی طبلہ، بانسری، ستار، گٹار، ہارمونیم، سارنگی، کی بورڈ، رقص، اداکاری، مصوری اور موسیقی کے شعبوں میں تربیت دے رہا ہے۔ اداکارہ اقرا عزیز اپنے شوہر اور اداکار یاسر حسین کے ساتھ سوشل میڈیا پر نت نئے تجربے، کھانا پکانا، اپنے ڈراموں کی تشہیر سمیت مختلف سرگرمیاں کرتی نظر آتی ہیں۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں وہ اپنے گھر کی دیوار پر رنگ کر رہی ہیں۔ پاک فضائیہ کے اشتراک سے بننے والی بلاک بسٹر فلم پرواز ہے جنون جلد چھوٹی اسکرین کی زینت بننے کے لیے تیار ہے۔ حمزہ علی عباسی، احد رضا میر، شاز خان، کبرا خان، سید شفاعت علی، عدنان جعفر، سکندر ونسنٹ اور ہانیہ عامر کی اداکاری کے جوہروں سے سجی اچھوتی کہانی والی منفرد فیچر فلم عید الاضحیٰ کے دن نجی ٹی وی چینل پر پیش کی جائے گی۔
اور اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے انٹرنیشنل چلڈرنز فنڈ یونیسیف نے دنیا بھر میں جان بچانے والی ویکسین لینے والے بچوں کی تعداد میں خطرناک حد تک کمی پر خبردار کر دیا ہے۔ اس کمی کی وجہ کورونا وائرس کے باعث حفاظتی ٹیکوں کی فراہمی اور خدمات میں رکاوٹ بتائی گئی ہے۔ مزید یہ کہ تقریباً ایک دہائی سے ہی ویکسین کی کوریج 85% تک رہ گئی ہے اور ہر سال 1,40,00,000 شیرخوار بچے حفاظتی ٹیکوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ مایوسی کا احساس یا ذہنی بے چینی جیسی علامات بھی کووڈ-19 کے مریضوں میں نظر آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ وائرس مرکزی اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ یہ بات امریکہ کے سنسناٹی یونیورسٹی کالج آف میڈیسن کے زیر تحت ہونے والی ایک بین الاقوامی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ہماری کہکشاں میں موجود ایک ستارہ اپنے اندر ہونے والے دھماکے کے بعد اپنی ہی قوت کے زیر اثر گولی کی طرح اٹھتا ہوا خلا میں کروڑوں کلومیٹر دور نکل گیا ہے۔ یہ ستارہ سپر نووا بننے کے مرحلے میں تھا، تاہم ایسا صرف جزوی طور پر ہی ہو سکا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زیریں سندھ، بالائی وسطی پنجاب، زیریں بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سندھ میں مٹھی میں 55 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ لاہور 46 اور اسلام آباد میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مسئلہ جزوی آبارآلود رہے گا، تاہم بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت کچھ اس طرح سے تھے: اسلام آباد 36، لاہور 34، کراچی 38، کوئٹہ 38، مظفر آباد 37، سری نگر 31، جموں 35، پلوامہ 30 اور شوپیاں میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی، اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے ایل پی جی صارفین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے جامع منصوبہ وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کو کرتارپور کی یاترا کے دوران اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی میں ہر قسم کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی درخواست پر آج بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو دوسری بار قونصلر رسائی فراہم کی۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اپنی ہندوتوا سوچ کی وجہ سے عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے اور اسے ناکامیوں کا سامنا ہے۔ اٹلی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ 400 ارب روپے لاگت کے تعمیراتی منصوبے جلد شروع کیے جائیں گے۔ اور وزارت مذہبی امور نے شیڈول بینکوں کو رواں ماہ کی 28 تاریخ تک عازمین حج کی واجبات واپسی کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فارن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر ایس ایم عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت علی سعید، نگران اعلیٰ عبد الحادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔ فیس کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آصف محفوظ اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔